السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 59 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زری خانزادہ نے اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اوپن کچن کی طرف بڑھتے ریفریجریٹر سے آئس کیوبز جار نکالتے، اس میں آئس کیوب ڈال نکالتے اپنی زخمی ہونٹوں پر رکھا تھا جہاں اس ولیم نے بہت برا پنچ مارا تھا۔ وہ خود اچھی خاصی باڈی رکھتا تھا، سکس پیکس، ورزشی کسرتی بدن، چوڑا چٹانی سینہ، وہ فاسٹ بائکر تھا۔ اسے اپنی فٹنس کا بہت خیال تھا، مگر وہ ولیم بہت زیادہ ڈل ڈول کا حامل تھا۔ اس کے ایپس، اس کا بے حد اونچا لمبا قد، اس کے پھولتے مسلز، وہ کوئی فائٹر لگ رہا تھا جس کا مکہ زرق خانزادہ کا جبڑا بری طرح زخمی کیے ہوئے تھا۔ وہ کراہتے ہوئے آئس کیوبز اپنے ہونٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ ولیم، تمہاری باڈی، تمہارے سکس پیکس مجھے بہت پسند ہے۔ زنیشا اشمان شاہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے زرق خانزادہ کو جلن کھانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ دہکتے ہوئے اس جار سے کچھ کیوبز نکالتے، اپنی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے نظر آتے، اپنے سینے پر رکھے آنکھیں میچ کیا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اپنے سینے پر وہ آئس کیوبز رکھے ہوئے تھا۔ پورا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ زنیشا اشمان شاہ کو کسی مرد سے کچھ فٹ فاصلے پر برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ اگر کسی کے ذرا سا قریب بھی چلی گئی تو وہ کیا یہ برداشت کر سکے گا؟ مسز زرق خانزادہ، یاد رکھنا، اس سڑک پر تمہارے ساتھ وہ میری پہلی کس تھی، مگر وہ میری آخری کس نہیں تھی۔ وہ صرف تمہارے ساتھ پہلی اور آخری کس تھی۔ زنیشا اشمان شاہ کے لفظ یاد کرتے وہ چیختے ہوئے آئس کیوبز اپنے سینے سے نکالتے سلپ پر مار چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے وہ آئس جار بھی اٹھا کر زمین پر مار گیا تھا۔ وہ اتنا ایکسٹریم اگریسو کیوں ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس وقت زرق خانزادہ کا دل کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ زنیشا اشمان کے لیے پاگل ہو چکا تھا، اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ کافی کولڈ مائنڈڈ انسان تھا۔ بہت سی باتوں پر وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا تھا، مگر آج وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ زنیشا شاہ کے لبوں پر سجی وہ سرخ لپسٹک، نہ اس کے قریب کسی دوسرے مرد کی پرچھائی۔ زرق خانزادہ اپنے شرٹ کے اگلے کئی بٹن کھولتے، جھنجھلاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کچن سے باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ زرق خانزادہ نے سرخ چہرے کے ساتھ ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھائے سامنے دیوار پر لگی LED آن کی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے چینل چینج کر رہا تھا۔ ایک چینل پر اس کا ہاتھ ریموٹ پر ٹہر گیا تھا۔ اسکرین پر کوئی کپل فل پیشنٹ کس کر رہا تھا۔ زرق خانزادہ کو زنیشا اشمان شاہ کے ساتھ پہلی کس یاد آئی تھی۔ زرق خانزادہ اسکرین پر نگاہیں جمائے بے حس و حرکت ہوا تھا۔ وہ اس لمحے میں چلا گیا تھا، دل و دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس رات کا ایک ایک منظر یاد آیا تھا، اس کا برہنہ جسم یاد آیا تھا۔ اس رات اس کے جسم کے ہر حصے کو اس نے لبوں سے چھوا تھا۔ اس کی کمر کے ان بھورے 3 تلوں کو وہ ان لبوں سے چھوتے دانتوں سے اپنی گہری جنون خیزیاں نچھاور کرتا رہا تھا۔ وہ اس کا ہر جنون اپنے بدن پر برداشت کرتی رہی تھی۔ زرق خانزادہ وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ اپنے گندے الوژن مجھ پر امپوز کر رہے ہو کہ میں تمہارے پاس آئی تھی اور تمہیں اپنے کمر کے وہ 3 تل دکھائے جو میری کمر پر ہیں ہی نہیں۔ زنیشا کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ سچ میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ الوژن اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آج بھی انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ اپنے لبوں پر وہ اس کے گرم بدن کا لمس ابھی اسے لمحے بھی شدو مت سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا وہ اس رات نہیں آئی تھی۔ CCTV کیمروں میں وہ نہیں تھی۔ زرق خانزادہ نے سیکیورٹی سسٹم سے لفٹ میں داخل ہونے اور اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی اس کی CCTV فوٹیج حاصل کی تھی۔ وہ نہیں آئی تھی اس رات۔ وہ شاید اس کا الوژن ہی تھا، شاید نہیں، سچ میں الوژن میرا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسکرین کو گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زمین پر غصے سے پوری قوت سے مار گیا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ یاد آئے تھے جو شاید آج اس نے کسی اور کے لیے رنگے تھے، اس ولیم کے لیے شاید۔ وہ پھر سے بھڑکتی آگ کا گولہ بنا تھا۔ مسٹر زرق خانزادہ، یاد رکھنا، اس سڑک پر تمہارے ساتھ وہ میری پہلی کس تھی، مگر وہ میری آخری کس نہیں تھی۔ وہ صرف تمہارے ساتھ پہلی اور آخری کس تھی۔
زنیشا کے لفظ یاد کرتے وہ سینے میں بھڑکتے تندور پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے، فریج سے پانی کی بوتل نکالے اسے کھولتے، اب اپنے سر پر وہ ٹھنڈا پانی بہا رہا تھا۔ وہ زرق تبریز خانزادہ ایک لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کول مائنڈڈ، کول رہنے والا انسان اس لڑکی کو لے کر اتنا شدت پسند کیوں تو ہو رہا تھا؟ آخر وہ اسے اتنی ہٹ کیوں کر رہی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ برداشت نہ کر سکے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کسی لڑکی کو لے کر اتنا پوزیسو ہوگا، خانزادہ ہوتے ہوئے بھی اس میں یہ جراثیم نہ تھے۔ مگر زنیشا آشمان شاہ کے لیے وہ پوزیسو ہو چکا تھا، بے حد پوزیسو ہو چکا تھا۔ زرق خانزادہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے فریج سے انرجی ڈرنکس نکال کر لاؤنج کی طرف پھر سے بڑھا تھا۔ اپنی پین کے اگلے بٹن کھولے، وہ اپنی جینز میں ارسی ہوئی شرٹ کھینچ کر نکال گیا۔ بٹن بند تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنی جینز کی پاکٹ پہ سے اپنا موبائل نکال کر غصے سے ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے انرجی ڈرنک کا ٹینگ پیک کھولتے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ اگر وہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو وہ کیا کر لے گا آخر؟ یہ خیال آتے ہی زرق خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے، اپنی سرخ آنکھیں کھولتے، اٹھ کر بیٹھتے، اپنے کف کے بٹن کھولتے، اپنے آستین کوہنیوں تک فولڈ کرنے لگا۔ زرق خانزادہ کی نیلی سرخ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر زنیشا آشمان شاہ، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ کس۔ وہ جبڑے بھینچتے حلق کے بل چیخا تھا۔ آئی ایم ناٹ افریڈ آف یو، یو کین گو ٹو اینی ون، کس اینی ون یو وانٹ، ایون ولیم۔ یو ڈیزرو مین لائک ہم بیکاز یو آر جسٹ لائک ہم لائک۔ مجھے پرواہ نہیں، تم کسی اور کے پاس بھی جاؤ، کسی کو بھی کس کرو، چاہے اس ولیم کو کس کرو، تم اس جیسے مردوں کو ڈیزرو کرتی ہو کیونکہ تم خود بھی ہو۔ وہ زنیشا آشمان شاہ کو گالی دیتے رکا تھا۔ وہ کیا ہو گیا زرق خانزادہ تجھے؟ ایک عورت کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے گا؟ وہ خود کو ملامت کرتے جھنجھلاتے ہوئے اب صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ گالی تو بات کی بات ہے، میرا دل کر رہا ہے اس عورت کی جان لے لوں۔ وہ آنکھیں موندے ہی چیخا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے پھر سے خود کو ملامت کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے پھر اپنے بھڑکتے خون پر قابو پائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے سرخ لب اسے جیسے پاگل کیے ہوئے تھے۔ وہ سینے کو ایک ہاتھ سے مسلتے اپنی کھولن پر قابو پائے ہوئے نیند کی گہری وادیوں میں گم ہوا تھا۔ زنیشا آشمان شاہ اپنے محل جیسے کمرے میں کافی دیر تیش و عالم سے چکر لگا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہائی ہیل میں انہیں کپڑوں میں غصے سے چکر لگا رہی تھی۔ تم میرے اس چھوٹے سے گاؤں کی عورت ہو بھی نہیں سکتی، تمہیں کیا پتہ ہے عزت سے رہنے کا، اور میری عورت تو کبھی نہیں بن سکتی تم۔ اگر میری عورت ہوتی تم تو تمہارے تن پر نہ یہ لباس ہوتا، نہ تمہارے لبوں پر یہ سرخی۔ اس طرح بیٹھی ملتی کسی غیر مرد کے ساتھ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ زرق خانزادہ کے لفظ یاد کرتے وہ رکتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ وہ ہنستے ہی چلی گئی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے بیڈ پر گرتے اب ہنس رہی تھی۔ مسٹر زرق خانزادہ، تمہیں پتہ ہی نہیں میں تمہاری عورت ہوں، تمہاری بیوی۔ زنیشا آشمان شاہ بھیگا سا ہنستے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی شرابی آنکھوں اس کے گوشوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ 5 سال کی تھی جب یہ نکاح ہوا تھا۔ زرق تبریز خان، آج بھی تمہارا نام سماعتوں میں گونجتا ہے۔ مجھے تو سب کچھ یاد ہے، تم تو 11 سال کے تھے، تمہیں کچھ یاد ہی نہیں۔ زنیشا آشمان اب رو رہی تھی، اب بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم بھول سکتے ہو، میں نہیں بھول سکتی۔ وہ روتے ہوئے شدت گریہ سے چیخی تھی، میں نہیں بھول سکتی وہ رات تبریز خان۔ زرق تبریز خان زادہ، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے چیختی جا رہی تھی۔ اسے پھر سے جیسے ہذیانی دورہ پڑا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس نام سے جو تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے، مار ڈالوں گی تبریز خان کو۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی، اس کی موت بہت دردناک ہوگی، اتنی دردناک کہ وہ ایک ایک سانس کے لیے تڑپے گا، اس کے ایک ایک شہ رگ میں خود کاٹوں گی۔ تبریز خان، آلیان خان، زاویار خان اور زرق خان، نہیں چھوڑوں گی تم سب کو۔ ہر ایک بار داخل ہونے دو مجھے ان پہاڑوں میں، جو پہاڑ مجھ سے میرا سب کچھ چھین گئے۔ وہ گہرے سانس لیتے اٹھی تھی۔ اب وہ سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے اپنا انہیلر تلاش کر رہی تھی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیلر وہاں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے پاگلوں کی طرح انہیلر تلاش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں پاگل ہوتے، گہرے سانس لینے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ پاپا، وہ آشمان شاہ کو پکارتے ہوئے بمشکل آواز نکال پائی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں وہ ہاتھ مارتے وہ زمین پر پھینک چکی تھی۔ انہیلر کہیں نہیں تھا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ پاپا،
اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے آخری اسٹیپ سے منہ کے بل گر چکی تھی۔ اسے انہیلر آیوشمان شاہ کے قدموں کے پاس گرا نظر آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس انہیلر کی طرف بڑھی۔ آیوشمان شاہ اپنے پاؤں سے انہیلر کو پوری قوت سے ٹھوکر مار چکے تھے۔ انہیلر دور جا گرا تھا۔ پاپا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی گردن پر ہاتھ رکھے پھولتی سانسوں کے ساتھ آیوشمان شاہ کو التجائی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بے رحم انداز میں رخ موڑ گئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے دور پڑا انہیلر کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑا ملازم وہ انہیلر زمین سے اٹھائے مٹھی میں دبائے چلا گیا تھا۔ رکو! وہ گردن پر ہاتھ رکھے بند ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگی۔ آیوشمان شاہ اس کی طرف بڑھتے اسے دونوں کندھوں سے جکڑے اپنے مقابل کر چکے تھے۔ پاپا دے دو وہ بمشکل سانس لیتے آیوشمان شاہ کی محنت کر رہی تھی۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، سانس بند ہو رہی تھی، وہ اپنے قدموں پر بمشکل کھڑی تھی۔ بچپن سے وہ ان سانسوں کے لیے تڑپ رہی تھی جو اسے ایسے ہی ملتی تھی۔ بھول جاؤ ان سانسوں کو تم زنیشا آیوشمان شاہ، کیونکہ تم اپنا بدلہ بھول چکی ہو۔ آیوشمان شاہ اس کے بہتے آنسوں پر نظریں جماتے سختی سے بولے، نہیں بھولی پاپا، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ سے زیادہ میرے زخم گہرے ہیں۔ زنیشا ٹوٹے لفظوں سے بولتے آیوشمان شاہ کے کالر جکڑ گئی تھی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر آنسو کیوں بہتے ہیں؟ جانتی ہو آنسو کمزوری کی نشانی ہے؟ آیوشمان شاہ سختی سے استفسار کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نہیں پاپا، یہ آنسو مجھے کمزور نہیں کرتے، طاقتور بناتے ہیں۔ روؤں گی نہیں پاپا، دل پھٹ جائے گا۔ زنیشا کے لبوں سے لفظ بہت مشکل سے نکل رہے تھے۔ دل ہے تمہارے دل میں ابھی تک زنیشا آیوشمان شاہ گرج اٹھے تھے۔ نہیں ہے پاپا، دے دو پاپا۔ زنیشا شدت سے روتے اپنا ہاتھ پھیلا گئی تھی۔ آیوشمان شاہ اس کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھ کر تنسیاں ہنسے تھے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی زنیشا آیوشمان شاہ، میں نے تم سے امید لگا کر غلط کیا۔ وہ اسے بے رحمی سے صوفے پر دھکیل گئے۔ زنیشا اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنی ٹوٹی بکھری سانسوں کو بمشکل جیسے پکڑے ہوئے تھی۔ وہ صوفے سے بھی اب زمین پر گر چکی تھی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ آیوشمان شاہ اسے سرد و سپاٹ نگاہوں سے بہت بے رحمی سے دیکھ رہے تھے۔ دے دو پاپا۔ وہ اب زمین پر گھسٹتے ہوئے آیوشمان شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ اپنا حق مانگا نہیں جاتا زنیشا آیوشمان شاہ، چھینا جاتا ہے۔ بھیک مانگو گی تم کیا؟ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے اسے کندھوں سے جکڑ گئے تھے۔ پاپا! زنیشا کی اب آواز نکلنا بند ہو چکی تھی۔ حلق سے کھینچ کر سانس نکالنے والی عزائم لے کر پرورش پانے والی زنیشا آیوشمان شاہ اپنی سانسوں کی بھیک مانگتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی بھیک آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دے گئے تھے۔ زنیشا آیوشمان شاہ کو بہتی آنسوؤں سے دیکھتے بمشکل سانس لیتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ آیوشمان شاہ کے کوٹ کے پاکٹس کی طرف بڑھائے۔ آیوشمان شاہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ زنیشا اپنا گلا جکڑے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے آیوشمان شاہ کی طرف بڑھتے اس کے کوٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ انہیلر ہاتھ میں آتے وہ بھیگا سا ہنستے اپنے منہ میں اسپرے کرنے لگی۔ آیوشمان شاہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سانس آنے پر وہ بھی آیوشمان شاہ کو بھیگے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زنیشا آیوشمان شاہ شکوہ خنہ نگاہوں سے دیکھتی اچھی نہیں لگتی۔ آیوشمان شاہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، زنیشا آیوشمان شاہ بھی انسان ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں جواباً بولی۔ زنیشا آیوشمان شاہ کو حیوان ہونا چاہیے، انسان نہیں۔ آیوشمان شاہ کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ انسان ہی رہنے دے پاپا، انسانوں سے بہتر حیوان ہوتے ہیں۔ انسان سے بڑا کوئی ظالم نہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتے انکشر شہادت اٹھائے سرد لہجے میں بولتے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ آیوشمان شاہ چیخے تھے، حیوانوں سے زیادہ خطرناک انسان ہوتا ہے پاپا۔ ان حیوانوں سے میں وہ انسان بن کر ہی ملوں گی۔ اس کے سینے میں دل نہیں، حیوانیت دھڑکتی ہے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس زرے خانزادہ کا کیا ہوگا؟ آیوشمان شاہ کی بات پر اس کے قدم رک چکے تھے۔ جب طوفان آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا اکھاڑ کر کیا بہا کر لے جا رہا ہے۔ سیلابی ریلا ہمیشہ پہلے کمزور بند ہی توڑتا ہے۔ اس طرح طوفان بھی اپنے راستے میں آئے ہوئے سب سے پہلے کمزور درختوں کو ہی جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ زنیشا آیوشمان شاہ بے رحمی سے بولتے مسکرائی تھی۔ زرے خانزادہ کمزور نہ ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ آیوشمان شاہ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے سگار نکالتے لبوں میں دبا گئی تھی۔ پھر میں اسے کمزور بناؤں گی، اتنا کمزور بناؤں گی کہ وہ میری قدموں میں جھک جائے گا پاپا۔ اسے جھکنا ہی پڑے گا۔ وہ چٹانوں سے بھی مضبوط لہجے میں بولتے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زری خانزادہ کی آنکھ موبائل رنگنگ پر کھلی تھی۔ وہ تکیے کو اپنے سینے میں بھیچے ہوئے سو رہا تھا۔ زری خانزادہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی نظروں کے سامنے زنیشا کے سرخ ہونٹ آئے تھے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اٹھ کر بیٹھا۔
टेबल पर रखा इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। ज़रीक खानज़ादा ने मोबाइल पकड़ते नंबर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर जनीशा आसमान शाह लिखा आ रहा था। ज़रीक खानज़ादा ने आंखें चपकते हुए स्क्रीन पर जनीशा का नाम देखा। इसे अपना ये इल्यूजन महसूस हुआ था। रात के 3 बज रहे थे, वो इसे क्यों फ़ोन करेगी? वो हैरानगी से अपने बजते मोबाइल को देख रहा था, जहाँ मुसलसल रिंगिंग हो रही थी। जनीशा का नंबर इसके पास नहीं, वो सेव कहाँ से करता? वो अपने सर को झटकते कॉल रिसीव करते कान से लगा गया। स्पीकर से आती आवाज़ पर ज़रीक खानज़ादा सोफे से ही इसी लम्हे खड़ा हुआ था। आंखों की सुर्खी गहरी हुई थी। वो बेयकीनी से आवाज़ें सुन रहा था। ज़रीक खानज़ादा की आंखों में सुर्खी के साथ शबनम ठहरी थी। वो गहरे सांस लेते गर्दन की फूलती रगों के साथ वो आवाज़ें सुन रहा था। ज़रीक खानज़ादा को अपनी सांसें बंद होते महसूस हो रही थी। जनीशा के फ़ोन पर टूटी बिखरी सांसें सुनाई दे रही थी। वो बेयकीनी से वो आवाज़ें सुनते आंखें मूंदे हुए था, यानी विलियम के साथ थी। ज़रीक खानज़ादा लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर चुका था। पूर पर जैसे आबले पड़े थे। फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। आह! वो सोफे पर गिरते अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते शिद्दत की रिया से चीखा था। दूसरे लम्हे ज़रीक खानज़ादा ने गहरे सांस लेते सोफे से उठता अपना मोबाइल पकड़े इस नंबर को देखा था। इसी नंबर से इसे लोकेशन सेंड की गई थी। ज़रीक खानज़ादा सुर्ख आंखों से इस लोकेशन को देखते टेबल से चाबियां उठाए तेज-तेज कदमों से अपार्टमेंट से निकलते पार्किंग एरिया की तरफ भागते हुए बढ़ा था। अपनी गाड़ी में बैठते वो गाड़ी स्टार्ट करते इसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ाने लगा। वो स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े आंधी तूफान की तरह गाड़ी चला रहा था। आंखों से आंसू बहते इसकी गालों पर बह रहे थे। अगर वो इस विलियम के साथ भी थी भी तो इसे ये सब क्यों भेजा? क्यों इसके जज्बातों के साथ खेल रही थी? क्यों ऐसे इसे ऐसी ज़्यादा अज़ियत दे रही थी? क्योंकि आखिर क्यों ये सब कर रही थी? क्यों? वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते चीखा था। क्यों? वो स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े विंड स्क्रीन पर अपनी भीगी निगाहें गाड़ते चीखता ही जा रहा था। क्यों कर रही हो ऐसा? अगर विलियम के साथ हो, मेरे जज्बात के साथ क्यों खेल रही हो? वो गहरे सांस लेता चीखते हुए कोई पागल लग रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़नीशा आसमान शाह, तुम कुछ भी करो। वो शिद्दत गिरिया से चीखते हुए अपने हवास को उड़ाता इसे लग रहा था जैसे वह अंदर से ख़त्म हो चुका है। इसे ज़नीशा आसमान शाह से नफ़रत हो रही थी, शिद्दत से नफ़रत हो रही थी। आई हेट यू ज़नीशा आसमान शाह, आई हेट यू। कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। अपनी सुर्ख बहती आंखें बाजों से मसलते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। ज़नीशा आसमान शाह वाइट सिल्क की फुल स्लीवलेस गाउन नाइटी में मलबूस अपने कमरे के ग्लास विंड पर निगाहें जमाए हुए थी, जहाँ इसके मोहल्ले जैसे घर का गेट नजर आ रहा था। जहाँ इसके महल जैसे घर का गीत नजर आ रहा था। यूनिफॉर्म में वहाँ इसके दो दो सिक्योरिटी गार्ड्स मुस्तैदी से खड़े थे। वो सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे वहाँ नहीं होते थे, मगर आज थे। जानती थी वो आएगा, जरूर आएगा। खेल ही ऐसा बेरहमाना खेला था। रात के इस पहर न्यूयॉर्क की रोशन सड़कों पर इस वक्त बारिश हो रही थी। न्यूयॉर्क की सड़कों को इससे ज्यादातर गीला ही देखा था। पता ही नहीं चलता था वो भीगना शुरू हो जाती थी, जैसे इसकी शराब आंखें पता ही नहीं चलती थी भीगना शुरू हो जाती थी। बाहर शिद्दत से सर्दी पड़ रही थी। गजब का मौसम था। वो गर्म कमरे में जामदो साकत से खड़ी अपनी निगाहें ग्लास विंडो से नजर आती इस रोशन सड़क पर जमाए हुए थी। वो एकदम खिलखिलाई थी। वो आ गया था। इसकी गाड़ी तेजी से इसके गेट की तरफ बढ़ रही थी। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे। जनीशा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया था। वो इसे देखते इस बात में सर हिला चुके थे। ज़रीक खानज़ादा अपनी गाड़ी से निकलता तेजी से गेट की तरफ बढ़ते बंद लोहे की सलाखों वाले गेट में हाथ डाले इसे शदोमत से हिला गया था। जनीशा आसमान शाह वो को दोनों हाथों से गेट के जंगले को दोनों हाथों से जकड़े अपनी पूरी कुव्वत से हिलाते हुए चीख रहा था। गेट से थोड़ा दूर खड़े दो सिक्योरिटी गार्ड खामोशी से ज़रीक खानज़ादा को देख रहे थे। वो ज़रीक खानज़ादा की तरफ बढ़े नहीं थे। नफरत है तुमसे ज़नीशा आसमान शाह, शिद्दत से नफरत करता हूँ। वो उसकी नफरत का इजहार सुनते हंसती ही जा रही थी। गालों का खूबसूरत डिंपल दिखाई देता है इसकी हंसी को खूबसूरत बना रहा था। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? वो अब भी चीख रहा था। इसकी भीगी आवाज़ सुनते जनीशा आसमान शाह की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। तुम इतनी चीप होगी, इतनी घटिया, मैं सोच नहीं सकता था। वो अब गेट पर अपना भारी बूट वाला पाँव मारते हुए चीख रहा था। जंगले का गेट हिलता हुआ शोर पैदा कर गया था। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें ज़नीशा आसमान शाह, इसकी सजा देकर रहूंगा। वो चीखते हुए इस बंद गेट पर चढ़ने लगा था। सिक्योरिटी गार्ड इसकी तरफ बढ़ते इसके कंधे से थामते गेट पर चढ़ने से रोक चुके थे। छोड़ो मुझे। ज़रीक खानज़ादा आपे से बाहर होते गेट की तरफ बढ़ते पेशानी पर पेशानी की फूलती रगों के साथ चीख रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने ज़रीक खानज़ादा की गर्दन में बाजू डालते इसे जकड़े हुए था।
दूसरा इसके पेट पर पूरी कुवत से मुक्के मार रहा था। जरीक खानजादा अपनी गर्दन दोनों हाथों से छुड़वाने की कोशिश करते हुए चीख रहा था। दूसरा गार्ड बहुत बेरहमी से इसके पेट में मुक्के मार रहा था। जरीक खानजादा की रंगत सुर्ख हो चुकी थी, इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, इसके पेट पर मुक्कों की ज़रबें भी बढ़ती जा रही थी। एकदम गार्ड इसकी गर्दन में अपना बाजू हटा गया था। जरीक खानजादा जमीन पर चित गिरते खांसते हुए अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था। वो गार्ड अब अपने बूटों से इसके पेट और टांगों पर बहुत बेरहमी से ज़रबे लगा रहे थे। वो जमीन पर लेटा दर्द की शिद्दत से चीख रहा था। दिल ने कहा था ना तड़पेगा, फिर आज दिल धड़के क्यों जाए। ख्वाबों ने तय किया था खोना, आज फिर क्यों पलट आए। जनीशा आसमान शाह की आंखें भीगती जा रही थी। वो गार्ड्स ग्लास वॉल की तरफ देखते जनीशा के इशारे पर अब पीछे हुए थे। जरीक खानजादा पेट पर हाथ रखे ऊंधे मुंह गिरते हुए खांसता जा रहा था। हलक से खून निकल रहा था। वो पेट पर हाथ रखते दांत पर दांत जमाए जमीन से उठते हुए इनमें से एक गार्ड की तरफ बढ़ते इसे गिरेबान से जकड़े इसके पेट पर मुक्के मारने लगा। दूसरा गार्ड इसकी तरफ बढ़ा था। जरीक खानजादा अपनी कोहनी इसके पेट पर पूरी कुव्वत से मार गया था। वो कराहते हुए अपना पेट पकड़े पीछे हुआ था। जरीक खानजादा पागलों की तरह गार्ड को बिना मौका दिए इसके चेहरे पर जरबे लगा रहा था। दूसरा गार्ड फिर से जरीक खानजादा की तरफ बढ़ते इस पर पीछे से हमला आवर होते इसकी गर्दन फिर से बाजू से जकड़ चुका था। जरीक खानजादा ने अपनी दोनों टांगे उठाए पूरी कुवत से अपने सामने खड़े गार्ड के पेट में मारी थी। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा था। जरीक खानजादा अपनी गर्दन से गार्ड का बाजू हटाते बेदर्दी से इसके गार्ड का पेट में कोहनी मार गया था। दूसरा गार्ड फिर से उठते जरीक खानजादा की तरफ बढ़ा था। जरीक खानजादा अपनी गर्दन छुड़वाते हुए तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। जनीशा आसमान शाह, ये फिर से तुम्हारा कोई खेल होगा। बाहर आओ, तुम्हारी जान लेकर रहूंगा मैं। वो चीखते हुए गेट पर चढ़ने लगा। वो गार्ड इसकी तरफ बढ़ते इसे पीछे से शर्ट से जकड़े बेदर्दी से जमीन पर पटकते इस पर फिर से हमलावर हो चुके थे। जनीशा आसमान शाह अपनी भीगी आंखें हथेली से रगड़ते अपने कमरे से निकलते तेज से सीढ़ियां उतरते हुए भागते हुए दाखिली दरवाजे से निकलते बाहर आई थी। जरीक खानजादा खड़े होते इन गार्ड्स का मुकाबला कर रहा था। वो गार्ड जरीक खानजादा के चेहरे का हुलिया बिगाड़ चुके थे। गाल होठों से खून निकल रहा था। जरीक खानजादा भी कमोबेश इन गार्ड्स का यही हाल कर चुका था। अबे सालो, तुम लोगों का हुलिया बिगाड़ दूंगा जनीशा आसमान शाह के कुत्तों। वो चीखते हुए एक गार्ड को अपने काबू किए इसके चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था। दूसरा गार्ड जो जरीक खानजादा की जर्ब से जमीन पर पड़ा कर रहा था, वो उठते हुए जरीक खानजादा की तरफ बढ़ते इसकी कमर में अपनी कोहनियां मारने लगा। जरब चीखते हुए भी अपने काबू में आए गार्ड को नहीं छोड़ रहा था। स्टॉप इट, क्या हो रहा है। जनीशा आसमान शाह बाहर आते चीखी थी। जरीक खानजादा ने गार्ड को कॉलर से जकड़े अपने एक हाथ का मुक्का बनाए हुए इसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। जनीशा की आवाज पर वो रुक चुका था। वो गार्ड के गिरेबान को जकड़े एक हाथ का मुक्का बनाए हुए अपना चेहरा मोड़ते जनीशा आसमान शाह पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया था। छोड़ो इसे। जनीशा जरीक खानजादा की तरफ से बढ़ी थी। वह इस गार्ड को छोड़ते जनीशा आसमान शाह बाजुओं से जकड़े इसे गेट के साथ बेदर्दी से लगाते इस पर झुका था। जरीक खानजादा ने जनीशा को इतनी बेदर्दी से गेट पर पटका था जंगले का गेट हिल कर रह गया था। दर्द की दर्द की शिद्दत ने जनीशा आसमान शाह की कमर में बुरी तरह सरायत किया था। वो दांत पर दांत जमाए वो वो दर्द जरीक खानजादा की सुर्ख आंखों में देखते बर्दाश्त कर गई थी। गार्ड्स को वो आंखों के इशारे से आगे बढ़ने से रोक चुकी थी। क्या चाहती हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब। वो उसके इतराफ में गेट की सलाखों पर दोनों हाथ डाले गेट को हिलाते जनीशा के चेहरे पर झुके धाड़ा था। क्या किया है मैंने। जवाबन जनीशा आसमान शाह संजीदगी से इसकी खून टपकती आंखों में देखते बोली थी। मासूम बन रही हो फाहशा औरत। वो चीखा था। जनीशा आसमान शाह का थप्पड़ इसी लम्हे जरीक खानजादा के गाल का हिस्सा बना था। ए, जरीक खानजादा चीखते हुए अपना हाथ का मुक्का बनाए इसे मारते हुए अपना हाथ रुक गया था। वो मुक्का बनाए इसके चेहरे के करीब करते फूलती सांसों से खून टपकती आंखों से इसे देख रहा था। जनीशा इसकी खून टपकती आंखों में आंखें डाले हुए इसे घूर रही थी। मारो मुझे, रुक क्यों गई, मारो मुझे। जनीशा आसमान शाह घुराते हुए इसका कॉलर मुट्ठियों में जकड़ गई थी। तुम जैसी औरत को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, लानत भेजता हूँ तुम पर। वो जो जवाबन जख्मी सा मुस्कुराते हुए अपना कॉलर के हाथों से छुड़वा गया था। जनीशा आसमान शाह से फिर से कॉलरों से जकड़ते अपने करीब कर चुकी थी। ऐसे ही लानत का इंटरेक्ट पर भेजकर जा चुके थे तुम कॉन्ट्रैक्ट भेजकर जा चुके थे तुम। यहाँ क्या कर रहे हो फिर।
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال ایک ایک لفظ چباتے استضائی انداز میں سوال کر گئی تھی، ایک مرتبہ نہیں 100 بار لعنت بھیجوں گا، تم میرے پیار کے قابل نہیں، تم میری محبت کے قابل نہیں ہو۔ وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے تنزیہ مسکرا رہا تھا، زنیشا اس کے نم گال محفوظ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ مقابل کے لبوں سے محبت کا اظہار سنتے وہ گیٹ سے ٹیک لگاتے وہ آنکھیں مون گئی تھی۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اس سے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بہتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا آنکھیں کھولے اس کی بہتی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زنیشا آسمان شاہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ میرے دل سے کھیل رہی ہو، مجھ سے کھیل رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تم کیا چاہتی ہو، مگر جتنی شدت سے عشق کرتا تھا اب نفرت کرتا ہوں۔ زنیشا آسمان وہ اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچے ہوئے نفرت امیز لہجے میں غرایا تھا۔ زنیشا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنا جبڑا چھڑوانے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کچھ دنوں میں میری رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی تھی، اتنی شدت سے چاہا تھا تمہیں۔ زنیشا آسمان شاہ کے کبھی کسی کو نہیں چاہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جس سے جتنی شدت سے عشق ہو اسے اتنی ہی شدت سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ آج ہو چکی تم سے۔ آج زرق زبریز خان تم سے نفرت کرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے۔ اب کبھی تم جیسی لڑکی کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اگر میری آنکھوں نے تمہارا خواب بھی دیکھا اپنی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ وہ اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال بے دردی سے جکڑ چکا تھا۔ زنیشا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک فائر ہوا تھا۔ زرق خانزادہ نے فائر کی آواز سنتے زنیشا کو چھوڑتے رخ پلٹا۔ زنیشا ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ جبڑے بھینچے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم زرق خانزادہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب اترا تھا۔ وہ انگریز اس پر نہیں زنیشا پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ حیرت سے زنیشا کے گارڈز کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے کھڑے تھے، اس انگریز کو روک ہی نہیں رہے تھے۔ زنیشا بھی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ انگریز زنیشا پر فائر کرتا، زرق خانزادہ زنیشا کے سامنے آتے اسے بازو سے جکڑے اسے زمین پر پٹک گیا تھا۔ گولی چلی تھی۔ زرق خانزادہ اسی لمحے زنیشا کے اوپر آتے اس پر حاوی ہوا۔ زنیشا آسمان شاہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اس پر لیٹے اسے گولی سے بچا گیا تھا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے نیچے ڈھانپے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ نے مڑ کر دیکھا، وہ انگریز نہیں تھا۔ زنیشا آسمان شاہ کے گارڈز ویسے ہی کھڑے تھے۔ زرق خانزادہ زنیشا کے اوپر اپنا وزن ڈالے حیرت سے دیکھے گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ زنیشا اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جمائے خود سے دور بے دردی سے دھکیل چکی تھی۔ بارش نے شدت اختیار کی تھی، وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ زرق زنیشا کے دھکے سے زمین پر گر چکا تھا۔ وہ زمین پر گرے گہرے سانس لیتے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اگر زنیشا کو نہ دھکیلتا وہ انگریز زنیشا کو مار کر چلا جاتا۔ وہ پاگل ہوتے یہی سوچ رہا تھا، کیا کر رہے ہو مسٹر زرق خانزادہ؟ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہو اور مجھ سے لپٹ بھی رہے ہو؟ زنیشا زرق خانزادہ کے اوپر آتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے گھرائی تھی۔ زنیشا، وہ انگریز تمہیں مارنے آیا تھا، تمہارے گارڈز ویسے ہی کھڑے تھے۔ زرق خانزادہ بھاری ہوتی سانسوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ بارش میں وہ بھیگتے عیاں ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی سرخ نظریں چرا گیا تھا۔ اسے اس حلیے میں وہ گارڈز کے سامنے برداشت نہیں کر پایا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون پھر سے بھڑکنے لگا تھا۔ واٹ؟ تم پاگل ہو چکے ہو؟ زنیشا اسے استضائی نگاہوں سے دیکھتے اس کے اوپر سے اٹفتے کھڑی ہوئی تھی۔ زنیشا، کوئی تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ تمہارے یہ گارڈز بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ وہ انگریز تم پر فائر کر رہا تھا مگر انہوں نے اسے روکا تک نہیں۔ زرق خانزادہ زنیشا کی طرف بڑھتے چیخا تھا۔ زرق، تم پاگل ہو چکے ہو؟ اگر وہ مجھے فائر کر رہا ہوتا تو مجھے لگا کیوں نہیں، اور مجھے فائر کی آواز تک سنائی نہیں دی۔ اسے بھی چھوڑو، وہ انگریز دکھائی تک نہیں دیا۔ مسٹر زرق، تم واقعی پاگل ہو چکے ہو۔ زنیشا آسمان تمسکراتی لب و لہجے میں بولتے گیٹ کی طرف بڑھی۔ زنیشا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ 2 فائر ہوئے، وہ تمہارے سامنے کھڑا تھا۔ زرق خانزادہ زنیشا کی طرف بڑھتے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ زرق، تم اپنے ہوش کھو چکے ہو۔ لفٹ میں تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے فلیٹ آئی، اب تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ ابھی مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے اور پھر اسی لمحے مجھے فائر سے بچانے کے لیے میرے اوپر آ گئے۔ تم کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے؟ زنیشا آسمان شاہ زرق کی طرف پلٹتے ہوئے آئیبرو چکا گئی تھی۔ وہ اس کے عیاں ہوتے جسم کی طرف دیکھتے ان گارڈز کے آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے کے آگے چھپ گئی تھی۔ زنیشا اس پوزیسونیس پر گہرا مسکرائی تھی۔ جانتی تھی مرد پوزیسو نہ ہو وہ عاشق نہیں بن سکتا۔ مقابل اسے اپنے عشق پر پاگل چاہیے تھا۔ وہ تھے زنیشا، میں نے خود دیکھا تھا اسے۔ زرق اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اپنا سر تھام گیا تھا۔ اسے چکر سا آیا تھا۔ اس نے خود اس انگریز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تمہارا الوژن تھا، لگتا ہے تمہیں الوژن کی بیماری ہے۔ زنیشا اسے سر جکڑے دیکھتے بے رحمی سے مسکرائی تھی۔ 1 منٹ، ومش شہادت اٹھائے ان گارڈز کی طرف بڑھا۔ There was an Englishman here who was firing at Zanisha.
firing at Zanisha, and you people were just standing three. ज़रीक खानज़ादा इन गार्ड्स की तरफ बढ़ते बोला, देयर वाज नो वन हियर। वो गार्ड्स बैक वक्त बोले थे, अबे सालो तुम्हारे जबड़े तोड़ दूंगा, झूठ बोलते हो। ज़रीक खानज़ादा इनकी तरफ बढ़ते चीखा था, ज़रीक तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम पागल हो चुके हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाहते हो। आधी रात को मेरे घर आकर क्यों मिस क्रिएट कर रहे हो, मैस क्रिएट कर रहे हो। जनीशा इसकी तरफ बढ़ते से कॉलर से जकड़े गुस्से से पीछे धकेलते हुए गुर्राई थी, मैं पागल हो गया हूँ, मैं मैस क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये सब किया, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। मुझे फ़ोन किया, मुझे लोकेशन भेजी, वो इसे बाजू से जकड़े झंझोड़ते फिर से इसे अपने चौड़े सीने से आगे कर गया था। मैंने लोकेशन भेजी, मैंने फ़ोन किया, तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँगी, लोकेशन क्यों भेजूंगी। जनीशा इसकी बात पर हैरान और इस्तजाब से बोलते इस्तजाई हम मुस्कुराई थी। यू स्लेप्ट विद हिम, वैसे बाजू से जकड़े पागल होते चीखा था, व्हाट, मैं इस विलियम के साथ। जनीशा ने हैरत से इसे अपने सीने पर उंगली रखी, दूसरे लम्हे इसका हाथ उठा था, इससे पहले इसका नाजुक जरिक के गाल को छूता जरिक खानजादा इसका हाथ अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ गया था। 2 मरतबा तुम्हारा उठा हुआ हाथ बर्दाश्त कर चुका हूँ और अब और नहीं, ये नाजुक कलाइयाँ मरोड़ दूंगा, समझी तुम। वो इसे खून उतरी आंखों से देखते इसका हाथ छटक गया था, मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और ये बकवास भी करोगे, तुम मुझे अपना जैसा समझते हो, जैसे तुम मार्था के साथ गए वैसे ही मुझे समझते हो, यानी घटिया किसी के भी साथ सोने वाली, क्योंकि मैंने तुम जैसे सतई मर्द को किसी की किस की थी, ये मेरी गलती थी मिस्टर ज़रीक खानज़ादा, जिसका सारी उम्र मुझे पछतावा रहेगा। वो इसकी तरफ देखते भीगे लहजे में बोलते इसके गिरबान मुट्ठियों में जकड़ गई थी। आई विश आई कुड इरेज दैट किसेस द फर्स्ट मैन माई लिप्स एवर टच टर्न इन टू बी अ वर्थलेस। काश मैं इस किस को निकाल दूं, मेरे होंठों ने जिस मर्द को पहली मर्तबा छुआ वो घटिया निकला। जनीशा ज़रीक खानज़ादा की आंखों में देखते भीगे लहजे में बोल रही थी, निकाल दूंगा मैं भी अपने दिलो दिमाग से खुद हर मेमोरी को। ज़रीक खानज़ादा सजाइया निगाहों से देखते ज़ख्मी सा मुस्कुराया था, मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रही हो, फिर आज फिर भी आज तुम्हें आईना ज़रूर दिखाऊंगा, हमेशा मर्द सतही सोच का और घटिया नहीं होता, बाज़ औक़ात इसकी ज़िंदगी में आई हुई औरत भी इसे सतही और घटिया बनाती है। वह तंज़िया ज़ख्मी सा मुस्कुराते हुए अपनी पेन की पॉकेट में मोबाइल निकालते, इसमें कॉल लॉग निकाले, मोबाइल इसके सामने कर गया था। ये देखो, लास्ट तुम्हारी कॉल आई और ड्यूरेशन भी देख लो, कितने मिनट तक तुमने मुझे अपनी सांसें सुनाती रही। वो जनीशा आसमान की तरफ देखते तंजिया बोलते एक एक लफ्ज़ चबा गया था। जनीशा आसमान इसके मोबाइल से पकड़ते ज़रीक खानज़ादा के सामने वो कॉल हिस्ट्री कर गई थी। लास्ट कॉल तुम्हें नेहा श्रीवास्तव की आई है, देख लो, लिस्ट में कहीं मेरा नंबर नहीं है, बल्कि मेरे पास तुम्हारा नंबर है ही नहीं मिस्टर ज़रीक खानज़ादा। जनीशा की बात पर वो जल्दी से इससे मोबाइल थाम गया था। वो बेयकीनी से वो कॉल हिस्ट्री देख रहा था, जहां जनीशा की कोई कॉल नहीं थी, बल्कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जनीशा का कोई नंबर ही सेव नहीं था, ना इसने इसे कोई लोकेशन भेजी थी। जनीशा अपने गार्ड्स की तरफ देखते मुस्कुराई थी, जिन्होंने सब बहुत होशियारी से किया था। तुमने मुझे कॉल की थी जनीशा, लोकेशन भी भेजी थी। वो इसे देखते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, तुम्हें किसी करने का मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। तुम एक घटिया मर्द हो जो एक किस पर मेरा किरदार माप गए। तुम्हारे नज़दीक मैं इतनी घटिया हूँ कि कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे नज़दीक इस औरत का किरदार होता है जो चादर में छुपी हुई होती है। मैं विलियम के साथ सो भी गई और तुम्हें वो अपनी वो सांसें, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। जनीशा अब अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी चीखी थी। जरा खामोश साकत निगाहों से इसे देख रहा था, कुछ बचा ही नहीं था। तुम पागल हो चुके हो, तुम कुछ भी देखते हो, कुछ भी सोचते हो। तुमने मुझे क्लब में विलियम के साथ देखा और फिर अपनी सोच के मुताबिक वो सब सोचा भी। तुम्हें वही सब कुछ दिखाई दिया जो तुम्हारा दिमाग सोच रहा था। जनीशा के लफ्ज़ सुनते हुए अपने चकराते सर को थाम गया था। वो सब इसका इल्यूजन था, वो अपने सर को जकड़े सोच रहा था। मुझे बताओ, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता था? जनीशा ने सवाल किया। वो उसके सारे डाउट क्लियर करना चाहती थी ताकि वो उस खतरनाक शतरंज में मुकाबले को पूरी तरह से बात देते। हाँ, आज ऑफिस में टेबल पर तुम्हारा कार्ड देखा था जिस पर एड्रेस लिखा था। जरीक ने इसे देखते आहिस्ते से कहा था। ओह! जनीशा की ऊंची हंसी गूंजी थी। अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा ज़रीक खानज़ादा। ये सब कुछ तुम्हारी सोच, तुम्हारा इल्यूजन था। तुम एक घटिया इंसान हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और शिद्दत से करती हूँ। आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत आना। वो इसका गिरबान चकरे इसकी भीगी सुर्ख आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ चबाते इसे खुद से दूर धकेलती गेट के अंदर दाखिल हो गई थी। जनीशा, ज़रीक की पुकार इसके हलक में ही घुटी थी। आह! दूसरे लम्हे वो गेट पर पूरी कुव्वत से मुक्के मारते शिद्दत गिरिया से चीखा था। वो बारिश में भीगते इस लोहे के गेट से पुश्त
اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے داخلے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ظریف خانزادہ اپنے گیلے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے برستے بارش کو دیکھتے چیخا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا موبائل پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ موبائل ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ ظریف خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ برستی بارش اس کے وجود کو جیسے نیلا کر رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے، خود پر قابو پاتے، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے، گاڑی سٹارٹ کرتے، فل سپیڈ میں سے نیو یارک کی گیلی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ میں اب بھی اپنی اوقات پر قائم رہوں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ تمہیں کس کرنے کا مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ تم ایک گھٹیا مرد ہو جو ایک کس پر میرا کردار ماپ گئے۔ تمہارے نزدیک میں اتنی گھٹیا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تمہارے نزدیک اس عورت کا کردار ہوتا ہے جو چادر میں چھپی ہوتی ہے۔ زنیشا کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے سرخ آنکھیں بازوں سے مسلتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے شدت گریہ سے چیخ رہا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کے ساتھ صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگائے سے تیکھی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی کبھی آنکھیں پھیلاتی، کبھی نظریں چکا لیتی۔ آریان خانزادہ کے سرد سرخ سبز آنکھیں اس کے وجود پر تھی۔ وہ اسی ٹائٹس اور جرسی نما شرٹس میں ملبوس تھی جسے پہن کر وہ اس کاٹیج میں بھاگی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے اپنے سامنے بٹھائے ہوئے تھا۔ وہ لوگ ایک 7 اسٹار ہوٹل پہ بہت لگژریز روم میں اس وقت موجود تھے۔ وہ بنا کوئی سوال جواب کیے سے گھور رہا تھا۔ وہ خود بھی ابھی تک ایک سیاہ پینٹ سیاہ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ آریان خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے پر جگہ جگہ دھوئیں کی کالک لگی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ۔ آریان خانزادہ کے پکار پر زرمش کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ زرمش آنکھیں پھیلائے اسٹل ہوئی تھی۔ مس ڈرامہ کوئن، سانسیں مت روکو، میرے پاس آؤ، یہ کام میں خود کروں گا۔ آریان خانزادہ اس کی سانسیں روکنے پر اسے گھورتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا تھا۔ زرمش سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ ادھر آؤ میرے ناپاک وجود، ورنہ یہ حکم دوں گا کہ کپڑے اتار کر میرے پاس آؤ۔ ایسے آتی اچھی لگو گی۔ آریان خانزادہ اس کی بات پر وہ اسی لمحے بیٹھ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اپنی چادر بھی لیتی آؤ، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ آریان خانزادہ اس کی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے پر سنجیدگی سے بولا، کیا؟ زرمش نے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کرو، بیڈ شیٹ لاؤ، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ مزید سنجیدگی سے بولا تھا۔ زرمش اسے کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بیڈ شیٹ اتارو مسز خان۔ آریان خانزادہ کی بھاری دھمک گونجی تھی۔ زرمش جلدی سے رضائی پیچھے کرتے سفید شیٹ کھینچ کر اتارتے آریان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ زرمش اس کی گود میں بیٹھے اسے بھیگی ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے یہ زخم کیسے آئے مسز خان؟ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے سوال کیا۔ نہیں، زرمش اٹکتی سانسوں کے ساتھ سر نفی میں ہلا گئی۔ تم معصوم دکھتی ہو مسز خان، مگر وہ نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھی، پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ مضبوطی سے باندھ گیا تھا۔ زرمش اس کی اتنی نزدیکی پر بمشکل سانس لے رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ زرمش کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ کی گرفت اس کی کمر پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی گرم سانسوں سے زرمش کو اپنا سینہ جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ زرمش کنپٹی سے ٹپکتے پسینے اور اپنی سانسیں روکے ہوئے بلڈ 20 کی سزا کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ اس طرح اسے کمر سے جکڑے اس کی آغوش کے ساتھ لپٹے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں اب آریان خانزادہ کی مدھم سانسوں کی گونج پڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سو چکا ہے۔ زرمش نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ جانتی تھی وہ سونے کا ڈرامہ کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ زرمش بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے بلڈ 20 کی پرتپش سانسوں کو اپنے دل کے مقام پر محسوس کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تیزی سے ٹائم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی دھڑکنوں سے لپٹا، یعنی بلڈ 20 کی یہ سزا تھی۔ یہ سزا سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی دھڑکنوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو روکے ہوئے تھا۔ زرمش کی اب دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ آریان، زرمش نے روتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑے سے خود سے دور کیا۔ آریان خانزادہ اسے لمحے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے اوپر کو ہوتے زرمش کو حیرانی سے دیکھ کے کیا وہ مقابل کی آغوش میں سو گیا تھا۔ ایسی نیند اسے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ نہ کبھی اتنی سی دیر میں سویا تھا۔ وہ زرمش کی بھیگی نگاہیں دیکھتے اس کی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اتنی خطرناک سٹنٹ کھیل کر گئی تھی، تب نہیں خوفزدہ ہوئی، اب اس کی گود میں بیٹھی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کمر سے اپنی گرفت ہٹاتے اپنی سینڈو ریموو کر گیا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں اس کی ہیوی چٹانی باڈی سے ہوتے اس کے بازو کے پھولے مسلز پر جم گئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھے اسی لمحے زرمش کی شرٹ نیچے سے جکڑے اس کے آستینوں سے نکالتے ریموو کر گیا تھا۔ زرمش خود کی طرف دیکھتے اس کے چٹانی سینے سے لپٹ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں مندمل ہوتے شدت سے دھڑک رہی تھی۔
जरमिश की कनपटी से पसीना टपकते आर्यान खानज़ादा के चट्टानी सीने को भिगो रहा था। आर्यान खानज़ादा से कमर से जकड़े अपने हाथ को नीचे की तरफ ले गया था। आर्यान पर प्लीज़, वो इसके सब सुर्ख मखमूर निगाहों में देखते इल्तिजा कर गई थी। आर्यान खानज़ादा बेडशीट उठाए इसके गिर्द अच्छी तरह लपेट गया था। जरमिश ने गहरे सांस लेते अपनी रुकती सांसों पर काबू पाया था। वो इसे सोफे पर लिटाए इस पर झुका था। जरमिश फटी फटी हिरासा निगाहों से इसे देख रही थी। वो इसकी आंखों में देखते बेडशीट के अंदर हाथ डालते इसका आखिरी पर्दा भी रिमूव कर गया था। आर्यान खानज़ादा का गर्म हाथ इसके बेली बटन पर ठहर गया था। वो दोनों सांस रोके एक दूसरे को देख रहे थे। आर्यान खानज़ादा की सांसें गहरी हुई थी। आर्यान खानज़ादा इसकी पेशानी से अब टपकता पसीना सरमिश के गालों पर गिरा था। आर्यान खानज़ादा इसी लम्हे होश में आते अपना हाथ बेडशीट से निकालता इससे इसके ऊपर से खड़ा हुआ। सरमिश अभी तक ब्लड फिस का हाथ अपनी बेली बटन पर महसूस कर रही थी। वो बेडशीट सीने से जकड़े आर्यान खानज़ादा को देखते आंखें मीच गई थी। उठो, वो इसे देखते संजीदा लहजे में मुखातिब हुआ। जरमिश मजीद सख्ती से आंखें मीच रही थी। उठो, वो अब धाड़ उठा था। जरमिश इसे लम्हे आंखें खोलते खड़ी हुई थी। बेडशीट को वो मुट्ठियों से जकड़े हुई थी। आर्यान खानज़ादा से कहरबार निगाहों से घूरते हुए बेडशीट बेड के साइड टेबल की तरफ बढ़ा था, जिसके ड्रॉर में एक छोटी सी कैंची थी। वो कैंची पकड़े जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश हिरासा होते कई कदम पीछे की जाने बढ़ा गई थी। आर्यान इसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल कर गया था। तो क्या करोगे? जरमिश हिरासा हुई थी। कैसा लगेगा मिसेस खान, इस कैंची में तुम्हारे खूबसूरत बदन के छोटे छोटे टुकड़े करूं? शुरुआत यहाँ से करूं। उसके दिल के मकाम की तरफ इशारा कर गया था। जरमिश की सांसें अटकी थी। आंखें खौफ से फैल गई थी। वो इसी लम्हे बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े दरवाजे की तरफ दौड़ लगा गई। ये देखते आर्यान खानज़ादा का खून रगों में भड़का था। वो बेडशीट में ही दरवाजे की तरफ भाग रही थी। वो मासूम थी या बेवकूफ़ या फिर बेशरम, वो समझ नहीं पाया था। मगर ऐसा करते वह आर्यान खान का खून रगों में भड़का चुकी थी। वो इसकी तरफ एक ही जस्त में बढ़ते इसे कलाई से जकड़े बेड पर पटक गया था। वो बेड के गद्दे पर ऊंधे मुंह गिरती बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते इसे सीधा करते इस पर झुके इसकी सांसों को घूंट गया था। जरमिश की खौफ से आंखें खौफ से फैली थी। इस खौफजदा निगाहें इसके हाथ में पकड़ी कैंची पर थी। वह एक हाथ में कैंची पकड़े दूसरा हाथ इसकी गर्दन पर नरमी से रखे इसकी गर्दन को धीरे धीरे उंगलियों से सहला रहा था। वह इसके होठों को शिद्दत से चूमते इसकी जुबान को अपने लबों में दबाए जकड़ गया था। जरमिश आंखें फैलाए इसके हाथ में पकड़ी कैंची को देख रही थी, जिसे वह अब चलाना शुरू कर चुका था। जरमिश खाली कैंची को चलते देखते खौफ से आंखें मीच चुकी थी। ब्लड रिस्पीज की सांसें खींचने का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।